السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین۔ ڈپریشن ایک نفسیاتی کیفیت ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ میرا بتایا گیا علاج 100% سچا ہے۔ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا اپنا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے تھوڑا اپنے آپ کا رخ بدل لیا تو ڈپریشن بندہ مومن کے قریب آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان شدید غم، مایوسی، اداسی اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اردو میں اس کا مفہوم ہے ذہنی دباؤ، اداسی، مایوسی، افسردگی، ٹھیک ہے؟ اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، کوئی پیسہ نہیں لگتا، بس کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈپریشن کے علاج کے لیے قرآن مجید میں بہت سے رہنما اصول موجود ہیں جو قلبی سکون اور روحانی اطمینان فراہم کرتے ہیں۔ یہاں کچھ ہم قرآن آیات اور اعمال پر بات کریں گے جو ڈپریشن کو کم کرنے کے اندر مددگار ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا جو ہے اللہ کی یاد، ذکر سے سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس سورت رعد کا نمبر ہے 13 اور آیت نمبر ہے 28۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بدبختی ہے کہ ہم موسیقی سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کے ترجمے پہ غور کریں، سمجھ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تھوڑا اپنا سکون جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے تلاش کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے صبر اور نماز کا سہارا لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ، دوسری سورت ہے اور آیت نمبر ہے 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی صبر بھی رکھو اور نمازیں بھی پڑھتے رہو۔ اور بے شک یہ مدد کا طریقہ تھوڑا بھاری ہے کہ صبر بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو عاجزی کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا ہمارا طریقہ تھا۔ تیسرا اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق 65 نمبر سورت اور آیت نمبر ہے 2-3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ہماری ڈپریشن ساری عمر جو ہے وہ ہم کما کے 40 سال تک جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اور اللہ کو چھوڑ کے اور اللہ سے دور ہو کے پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہوگی، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے 1518 نمبر، استغفار، توبہ کو لازم پکڑو، استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو فارغ اوقات کے اندر جب ڈپریشن کے مریض تو آپ پہلے ہی ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ غم اور پریشانیاں دور کرتے ہیں اور روزی میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 16316 نمبر، جو شخص مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ ہے اور سورۃ الانشراح، ان کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی
وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. روزے کی حالت کے اندر یہ میں بنا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کے غم پریشانیاں دور کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساتھ ساتھ میں نے اسکرین پہ بھی ان کو دکھایا، آپ کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. پڑھ نہیں سکتے تو سنتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اثر کرنے والا ہے اور بڑی مؤثر ہوگی یہ دعا. یہ دونوں صورتیں جو ہے احادیث کے مطالعے سے میں ملتا ہے کہ پریشانی اور غم کو ختم کرنے میں بہت ہی مؤثر ہے. تو ان کی تلاوت کریں یا ان کی تلاوت سنیں، رات کو تہجد پڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورت ہے بنی اسرائیل 17 نمبر سورت اور آیت نمبر ہے 79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے وقت تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا. تو نیند نہیں آ رہی ہوتی رات کو ڈپریشن کے مریضوں کو، تو ان کو چاہیے کہ وضو کریں اور خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے کریں. انشاءاللہ یہ ڈپریشن رہنے والی بات ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا، ڈپریشن رفو چکر ہو جائے گی. تو اب اگر ہم نتیجے کی بات کرتے ہیں، ڈپریشن اور پریشانی سے نجات کے لیے اللہ پر ایمان، ذکر، نماز، دعا، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت، استغفار اور توکل بہت مؤثر ہے. تو اس کے اندر جتنی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ڈپریشن دور کر دے گا، پریشانیاں غم دور ہو جائیں گے، رزق کی برکت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. اس پر آپ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، شاید کسی کا رب سے تعلق جڑ جائے اس ویڈیو کو دیکھنے سے، اور اس موذی مرض سے اس کو بھی نجات مل جائے. اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو. شکریہ. السلام.